کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجھے آج آپ کی اس خوبصورت تقریب میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ڈیرہ شریف میں اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا سا میں تاخیر سے بھی پہنچا، اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ آپ احباب کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے پاک سکول سسٹم کا جتنا نیٹ ورک ہے، جس کا تعارف ابھی محترم علامہ محمد افضال صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے، اس پورے نیٹ ورک کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت سے، عقیدت سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے اور اس میں ہم سب کو جمع ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ اور پھر ابھی جو میں نے سنا کہ ماشاءاللہ ایک پرائیویٹ سسٹم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا منظم کیا، طلباء کے لیے بہت سی سرگرمیوں کا اجرا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو خصوصی اہتمام کیا ہے، اس پہ بھی یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارا علاقہ جو بہت پسماندہ ہوتا چلا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، اچھے روڈ نہیں ہیں، بہت سی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ مایوسی کوئی حل نہیں ہے، بلکہ کسی شاعر کا قول ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ اپنے حصے کا کام ہم لوگ کرتے رہیں، جو ہم کر سکتے ہیں اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سینئر ٹیچرز کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ اس علاقے کی بہبود کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے بہتر خدمات سر انجام دے سکیں۔ میں انشاءاللہ ایک مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر آپ سے انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے جہاں ہمیں علم حاصل کرنے کا درس دیا ہے، بار بار فرمایا کہ علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر میں اترنے تک علم حاصل کرو۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ اگر چائنا سے بھی کوئی علم لے کے آئے، دور دراز علاقے سے علم آئے، حاصل کرو۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا، جہاں اسے علم نظر آئے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سب کی طرف سے محبت قبول ہو گئی، اب کسی نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے رہے، علم میں اضافے کی دعا۔ حالانکہ آپ اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر نماز کے بعد حضور فرماتے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ لیکن ساتھ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم سے پناہ بھی مانگی، ایک علم کی دعا فرمائی اور ایک علم سے پناہ مانگی۔ وہ کون سا علم ہے؟ فرمایا اللہم
انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو علم تو ہو لیکن اس کا نفع نہ ہو، جو نفع بخش نہ ہو، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا نہ ہو۔ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے، کیونکہ علم میں ایسے کچھ علم بھی ہوتے ہیں جو گمراہ کر دیتے ہیں، جو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں، جو انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ بن جاتے ہیں۔ تو حضور نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ اسی لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب کوئی آتا تو آپ اسے جو علم کی دعا دیتے وہ صرف علم کی دعا نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ فرماتے تھے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے علم، عشق اور بصیرت عطا فرمائے، اللہ تجھے علم، عشق اور بصیرت عطا فرمائے، کیونکہ علم کے ساتھ اگر عشق نہ ہو اور علم کے ساتھ اگر بصیرت نہ ہو تو وہ علم وبال جان بن جاتا ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا لیکن وہ اس کے کام نہ آیا، بلکہ وہ تکبر اور غرور کا شکار ہو کے راندہ درگاہ ہو گیا، اسے دھتکار دیا گیا۔ لہٰذا علم وہ مانگا جائے جو علم نافع ہو، علم وہ مانگا جائے جو انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ نہ بنے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا اللہ ایسا علم عطا فرما جو نفع دینے والا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیراب نہیں ہوتا، جسے مزید کی طلب رہتی ہے، جس میں قناعت نہیں ہوتی۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ، اور یا اللہ میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبولیت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ حضور نے ہماری تربیت فرمائی کہ علم وہ مانگو جو علم نافع ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ فرمایا وہ علم اپنے بتوں کے لیے ابراہیم کا کام کرتا ہے جو صرف علم ظاہر نہ ہو بلکہ علم باطن بھی ہو، وہ علم جو ظاہر کو بھی روشن کرے اور باطن کو بھی روشن کرے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ فرمایا علم کے ساتھ اگر تم اپنے ظاہر کو آراستہ کرو گے، صرف اپنے آپ کو سنوارو گے ظاہر کو، تو یہ سانپ بن کے تجھے ڈس لے گا، اور اگر تو اس علم کو اپنے باطن میں اتارے گا اور اس پہ عمل کرے گا وہ علم تیرا یار بن جائے گا، تیرا دوست بن جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے علم نافع کی طرف بلایا ہے کہ ہم علم نافع حاصل کریں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور نے دیکھا کہ دو دائرے صحابہ نے بنائے ہوئے ہیں، ایک دائرے میں بیٹھنے والے ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ صرف ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرے دائرے میں جو صحابہ بیٹھے تھے وہ علم پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، اور وہ سیکھ رہے تھے، مسائل سکھا رہے تھے، سوال و جواب کی نشست ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا تو دونوں طرف والے صحابہ نے چاہا کہ حضور ہماری نشست کی صدارت فرمائیں، ہمارے اندر آ کے بیٹھیں، ہمیں موقع عطا فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے تھوڑی دیر دونوں کو دیکھا، ذکر والوں کو بھی دیکھا، علم والوں کو بھی دیکھا، پھر آپ کے قدم ان کی طرف اٹھ گئے جو علم پڑھنے پڑھانے والے میں مشہور ہیں۔ حضور ان کے پاس آ کے بیٹھے جو علم پڑھ رہے ہیں، علم پڑھا رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا کلہم علی خیر، کہ ذکر والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، علم والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے، مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے، مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے جب بھی مجھے اختیار دیا جائے گا تو میں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا جو پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، جو علم کو آگے تقسیم کرنے میں مشغول ہیں۔ تو حضور ان کے پاس آ کے بیٹھے۔ اب اس سے کوئی یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں نہ رکھے کہ ذکر کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ذکر مطلوب ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو کثرت سے اسے یاد کرو، صبح و شام اللہ کے نام کی مالا جپو، اس کو ذکر کرتے رہو۔
لیکن میرے پیر و مرشد حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں فرماتے تھے کہ ذکر بھی اس وقت ذکر بنتا ہے جب پہلے علم آتا ہے، علم کے بغیر ذکر کا طریقہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو صحیح ذکر کرنے کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، ورنہ ہم نے بہت سے لوگوں کو بھٹکتے دیکھا، وہ غلط طریقے سے ذکر کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم حرم میں نماز پڑھتے ہیں، اور اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جاتے اور صرف ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو ذکر بھی تب نفع دیتا ہے جب پہلے علم حاصل کیا جائے، تو علم ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ لیکن میں یہاں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور تو فرمائیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، اور آج کوئی بدبخت یہ کہے کہ حضور تو امی تھے، اور امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ اعتراض کرے، اور اتنا بڑا عالم ہو کہ بھی اسے سمجھ نہ آئے کہ امی حضور کا نقص نہیں ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ بولو امی ہونا حضور کی شان ہے، اور امی کا مطلب یہ ہے، امی اسے کہتے ہیں جس نے دنیا کے کسی استاد کے پاس نہ پڑھا ہو، بلکہ جس کا استاد خود رب العالمین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو قرآن پڑھایا۔ اگر امی کا معنی نعوذ باللہ ان پڑھ ہوتا تو ان پڑھ تو کسی کو پڑھا نہیں سکتا، لیکن حضور نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا ہم نے تمہیں ایسا امی نبی عطا کیا جو تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر امی کا معنی ان پڑھ ہوتا تو نعوذ باللہ کوئی ان پڑھ کسی کو کتاب سکھا تو نہیں سکتا۔ حضور کا منصب تعلیم دینا ہے، حضور کا منصب سکھانا ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں امی بود کہ ما از اثر حکمت او واقف از راز نہا خانہ تقدیر شدیم۔ فرمایا ہمارے نبی ایسے امی ہیں کہ جن کے تعلیم دینے سے ہم بھی واقف اسرار بن گئے ہیں اور ہمیں بھی رازوں کے اوپر آگاہی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ایسے امی ہیں، فرمایا امی و دقیقہ دان عالم، یہ وہ امی ہیں کہ سارے جہان کے رازوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر عطا فرمائی۔ تو سرکار دو عالم کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو امی بھی بنایا، اور امی کا معنی یہ ہے کہ آپ کو سارے جہان کے رازوں سے آگاہ کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم و حکمت پڑھنے پڑھانے کا درس دیا کہ ہم پڑھنے والی امت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلی وحی ہمارے اوپر آئی وہ یہ نہیں آئی کہ آپ نماز پڑھیں، حالانکہ نماز فرض ہے۔ پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ حج کرو، حالانکہ حج فرض ہے۔ پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ زکوٰۃ دو، حالانکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لیکن پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جب پہلی دفعہ حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے دوسری دفعہ کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے تیسری دفعہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ تو حضور نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں راز یہ تھا، میرے والد گرامی حضرت قبلہ حافظ غلام حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، میں چھوٹا سا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ یہ نقطہ بیان کرتے تھے کہ حضور اگر پہلی دفعہ ہی پڑھ لیتے نا تو کسی کو یہ شک ہو جاتا کہ جبرائیل حضور کا استاد ہے۔ کوئی یہ سمجھتا کہ جبرائیل استاد ہے اور حضور شاگرد ہے، تو حضور نے پہلی دفعہ نہیں پڑھا، دوسری دفعہ نہیں پڑھا۔ جب جبرائیل امین نے عرض کیا اپنے رب کے نام اور حکم سے پڑھیں، پھر پڑھا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جبرائیل صرف پیغام لے کے آنے والا ہے، حضور کے استاد کا نام رب العالمین ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے عبد خاص کو قرآن پڑھایا،
اور یہی وجہ ہے میں قرآن کی ایک اور مقام آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مقام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین. بعد از حمد و صلات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجھے آج آپ کی اس خوبصورت تقریب میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. ڈیرہ شریف میں اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا سا میں تاخیر سے بھی پہنچا، اس پہ معذرت خواہ ہوں. آپ احباب کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے. میں سب سے پہلے پاک سکول سسٹم کا جتنا نیٹ ورک ہے، جس کا تعارف ابھی محترم علامہ محمد افضال صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے، اس پورے نیٹ ورک کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت سے، عقیدت سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے اور اس میں ہم سب کو جمع ہونے کا شرف عطا کیا ہے. اور پھر ابھی جو میں نے سنا کہ ماشاءاللہ ایک پرائیویٹ سسٹم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا منظم کیا، طلباء کے لیے بہت سی سرگرمیوں کا اجرا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو خصوصی اہتمام کیا ہے، اس پہ بھی یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارا علاقہ جو بہت پسماندہ ہوتا چلا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، اچھے روڈ نہیں ہیں، بہت سی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مایوسی کوئی حل نہیں ہے، بلکہ کسی شاعر کا قول ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. اپنے حصے کا کام ہم لوگ کرتے رہیں، جو ہم کر سکتے ہیں اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کرتے رہنا چاہیے. تو یہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام سینئر ٹیچرز کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ اس علاقے کی بہبود کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے بہتر خدمات سر انجام دے سکیں. میں انشاءاللہ ایک مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر آپ سے انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے جہاں ہمیں علم حاصل کرنے کا درس دیا ہے، بار بار فرمایا کہ علم حاصل کرو. اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر میں اترنے تک علم حاصل کرو. اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ اگر چائنا سے بھی کوئی علم لے کے آئے، دور دراز علاقے سے علم آئے، حاصل کرو. ایک جگہ پہ فرمایا کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا، جہاں اسے علم نظر آئے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ سب کی طرف سے محبت قبول ہو گئی، اب کسی نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے تاکہ بات آگے بڑھ سکے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا گیا. ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے رہے، علم میں اضافے کی دعا. حالانکہ آپ اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر نماز کے بعد حضور فرماتے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. لیکن ساتھ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم سے پناہ بھی مانگی، ایک علم کی دعا فرمائی اور ایک علم سے
پناہ مانگی۔ وہ کون سا علم ہے؟ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو علم تو ہو لیکن اس کا نفع نہ ہو، جو نفع بخش نہ ہو، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا نہ ہو۔ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے، کیونکہ علم میں ایسے کچھ علم بھی ہوتے ہیں جو گمراہ کر دیتے ہیں، جو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں، جو انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ بن جاتے ہیں۔ تو حضور نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ اسی لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب کوئی آتا تو آپ اسے جو علم کی دعا دیتے وہ صرف علم کی دعا نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ فرماتے تھے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے علم، عشق اور بصیرت عطا فرمائے، اللہ تجھے علم، عشق اور بصیرت عطا فرمائے۔ کیونکہ علم کے ساتھ اگر عشق نہ ہو اور علم کے ساتھ اگر بصیرت نہ ہو تو وہ علم وبال جان بن جاتا ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا لیکن وہ اس کے کام نہ آیا، بلکہ وہ تکبر اور غرور کا شکار ہو کے راندہ درگاہ ہو گیا، اسے دھتکار دیا گیا۔ لہٰذا علم وہ مانگا جائے جو علم نافع ہو، علم وہ مانگا جائے جو انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ نہ بنے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا اللہ ایسا علم عطا فرما جو نفع دینے والا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیراب نہیں ہوتا، جسے مزید کی طلب رہتی ہے، جس میں قناعت نہیں ہوتی۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ، اور یا اللہ میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبولیت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ حضور نے ہماری تربیت فرمائی کہ علم وہ مانگو جو علم نافع ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ فرمایا وہ علم اپنے بتوں کے لیے ابراہیم کا کام کرتا ہے جو صرف علم ظاہر نہ ہو بلکہ علم باطن بھی ہو، وہ علم جو ظاہر کو بھی روشن کرے اور باطن کو بھی روشن کرے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ فرمایا علم کے ساتھ اگر تم اپنے ظاہر کو آراستہ کرو گے، صرف اپنے آپ کو سنوارو گے ظاہر کو، تو یہ سانپ بن کے تجھے ڈس لے گا، اور اگر تو اس علم کو اپنے باطن میں اتارے گا اور اس پہ عمل کرے گا وہ علم تیرا یار بن جائے گا، تیرا دوست بن جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے علم نافع کی طرف بلایا ہے کہ ہم علم نافع حاصل کریں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور نے دیکھا کہ دو دائرے صحابہ نے بنائے ہوئے ہیں، ایک دائرے میں بیٹھنے والے ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ صرف ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرے دائرے میں جو صحابہ بیٹھے تھے وہ علم پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، اور وہ سیکھ رہے تھے، مسائل سکھا رہے تھے، سوال و جواب کی نشست ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا تو دونوں طرف والے صحابہ نے چاہا کہ حضور ہماری نشست کی صدارت فرمائیں، ہمارے اندر آ کے بیٹھیں، ہمیں موقع عطا فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے تھوڑی دیر دونوں کو دیکھا، ذکر والوں کو بھی دیکھا، علم والوں کو بھی دیکھا، پھر آپ کے قدم ان کی طرف اٹھ گئے جو علم پڑھنے پڑھانے والے میں مشغول ہیں۔ حضور ان کے پاس آ کے بیٹھے جو علم پڑھ رہے ہیں، علم پڑھا رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا کلہم علی خیر، کہ ذکر والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، علم والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے، مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے، مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے جب بھی مجھے اختیار دیا جائے گا تو میں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا جو پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، جو علم کو آگے تقسیم کرنے میں مشغول ہیں۔ تو حضور ان کے پاس آ کے بیٹھے۔ اب اس سے کوئی یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں نہ رکھے کہ ذکر کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ذکر مطلوب ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا،
کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو کثرت سے اسے یاد کرو، صبح و شام اللہ کے نام کی مالا جپو، اس کو ذکر کرتے رہو۔ لیکن میرے پیر و مرشد حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں فرماتے تھے کہ ذکر بھی اس وقت ذکر بنتا ہے جب پہلے علم آتا ہے، علم کے بغیر ذکر کا طریقہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو صحیح ذکر کرنے کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہم نے بہت سے لوگوں کو بھٹکتے دیکھا، وہ غلط طریقے سے ذکر کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم حرم میں نماز پڑھتے ہیں، اور اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جاتے اور صرف ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو ذکر بھی تب نفع دیتا ہے جب پہلے علم حاصل کیا جائے، تو علم ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ لیکن میں یہاں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور تو فرمائیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، اور آج کوئی بدبخت یہ کہے کہ حضور تو امی تھے، اور امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ اعتراض کرے، اور اتنا بڑا عالم ہو کہ بھی اسے سمجھ نہ آئے کہ امی حضور کا نقص نہیں ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ بولو امی ہونا حضور کی شان ہے، اور امی کا مطلب یہ ہے، امی اسے کہتے ہیں جس نے دنیا کے کسی استاد کے پاس نہ پڑھا ہو، بلکہ جس کا استاد خود رب العالمین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو قرآن پڑھایا۔ اگر امی کا معنی نعوذ باللہ ان پڑھ ہوتا تو ان پڑھ تو کسی کو پڑھا نہیں سکتا، لیکن حضور نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا ہم نے تمہیں ایسا امی نبی عطا کیا جو تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر امی کا معنی ان پڑھ ہوتا تو نعوذ باللہ کوئی ان پڑھ کسی کو کتاب سکھا تو نہیں سکتا۔ حضور کا منصب تعلیم دینا ہے، حضور کا منصب سکھانا ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں امی بود کہ ما از اثر حکمت او واقف از راز نہا خانہ تقدیر شدیم۔ فرمایا ہمارے نبی ایسے امی ہیں کہ جن کے تعلیم دینے سے ہم بھی واقف اسرار بن گئے ہیں اور ہمیں بھی رازوں کے اوپر آگاہی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ایسے امی ہیں، فرمایا امی و دقیقہ دان عالم، یہ وہ امی ہیں کہ سارے جہان کے رازوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر عطا فرمائی۔ تو سرکار دو عالم کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو امی بھی بنایا، اور امی کا معنی یہ ہے کہ آپ کو سارے جہان کے رازوں سے آگاہ کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم و حکمت پڑھنے پڑھانے کا درس دیا کہ ہم پڑھنے والی امت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلی وحی ہمارے اوپر آئی وہ یہ نہیں آئی کہ آپ نماز پڑھیں، حالانکہ نماز فرض ہے۔ پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ حج کرو، حالانکہ حج فرض ہے۔ پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ زکوٰۃ دو، حالانکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لیکن پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جب پہلی دفعہ حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے دوسری دفعہ کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے تیسری دفعہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ تو حضور نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں راز یہ تھا، میرے والد گرامی حضرت قبلہ حافظ غلام حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، میں چھوٹا سا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ یہ نقطہ بیان کرتے تھے کہ حضور اگر پہلی دفعہ ہی پڑھ لیتے نا تو کسی کو یہ شک ہو جاتا کہ جبرائیل حضور کا استاد ہے۔ کوئی یہ سمجھتا کہ جبرائیل استاد ہے اور حضور شاگرد ہے۔ تو حضور نے پہلی دفعہ نہیں پڑھا، دوسری دفعہ نہیں پڑھا۔ جب جبرائیل امین نے عرض کیا اپنے رب کے نام اور حکم سے پڑھیں، پھر پڑھا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جبرائیل صرف پیغام لے کے آنے والا ہے، حضور کے استاد کا نام رب العالمین ہے۔
انہوں نے اپنے رب سے پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے عبد خاص کو قرآن پڑھایا. اور یہی وجہ ہے، میں قرآن کی ایک اور مقام آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مقام واضح ہو جائے. جب حضور کے پاس وحی آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل سلسلۃ الجرس، کہ وحی ایسے آتی تھی جیسے کانوں میں گھنٹیاں بجتی یا شہد کی مکھیوں کی جیسے آواز ہوتی. اور جو ہی حضور پہ وحی آتی حضور کو پسینے آنے شروع ہو جاتے، ماتھے پہ نورانی پسینے کے قطرے چمکنے لگتے اور صحابہ کرام سمجھ لیتے کہ وحی آ رہی. تو شروع میں جب وحی آتی تو حضور بار بار تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کوئی زیر زبر مجھ سے مس نہ ہو جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے. تو آپ کو بڑی فکر لگ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے حبیب جب ہم وحی بھیجتے ہیں آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ پریشانی نہ کیا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں بھیجنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کو یاد کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس لیے جب ہم آپ کو پڑھائیں تو آپ ایک دفعہ بس پیچھے پڑھ لیا کریں، یاد کروانا ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہم آپ کو یاد کروائیں گے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، قرآن بھیجنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن کا بیان عطا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہاں حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ بیان قرآن سے مراد حدیث پاک ہے. بیان قرآن سے مراد کیا ہے؟ حدیث پاک. اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. جب تک قرآن کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان شامل نہ ہو جائے قرآن کی سمجھ آ سکتی نہیں. تو قرآن بھی ضروری ہے، حدیث بھی ضروری ہے، اور قرآن کی سمجھ حدیث کے بغیر نہیں آ سکتی. یہاں پاکستان میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس فرقے کو فرقہ قرآنیہ کہا جاتا تھا، اور اس کے بڑے سرغنے کا نام غلام احمد پرویز تھا. اور اس وقت جب پیر کرم شاہ صاحب مصر میں پڑھنے گئے تو وہ یہاں کی اخبار میں کالم لکھتا تھا کراچی میں بیٹھ کے، اور وہ کہتا حدیث ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اور وہ کہتا جی حدیثیں غلط ہیں، حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، اور حضور کی حدیث پہ اعتراض کرتا. حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری اس وقت پڑھ رہے تھے تو آپ کا جذبہ ایمانی جوش میں آیا. آپ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ میں مصر سے پڑھ کے آؤں گا تو اسے جواب دوں گا، وہیں بیٹھے بیٹھے کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے سنت خیر الانام. سنت خیر الانام. اور اس کتاب میں ثابت کیا کہ جس طرح ایک مسلمان کے لیے رب کا قرآن ضروری ہے اسی طرح اس کے لیے مصطفیٰ کا فرمان ضروری ہے، اور حضور کے فرمان کے بغیر قرآن کی کوئی ایک آیت بھی سمجھ میں آ سکتی نہیں. آپ نے اس میں بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں قرآن سے نماز پوری پڑھ کے دکھائیں. دکھاؤ نماز قرآن میں، تو آپ کو قرآن میں اتنا تو مل جائے گا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیان والی نماز جو عصر کی ہے اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو. قرآن میں یہ تو لکھا ہوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ تو لکھا ہوا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو نمازوں کے نام موجود ہیں، نمازوں کا حکم موجود ہے، لیکن سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، التحیات میں کیا پڑھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، پورے قرآن میں سے کوئی مسلمان مجھے یہ دکھا سکتا نہیں. اجمالی حکم قرآن میں موجود ہے کہ نماز پڑھو، لیکن اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. لازمی طور پہ جس نے صحیح نماز پڑھنی ہے اسے در مصطفیٰ پہ حاضری دینی پڑے گی.
اسے حضور کی بارگاہ کا سوالی بننا پڑے گا. پھر حضور بتائیں گے فجر ایسے پڑھو، ظہر ایسے پڑھو، عصر ایسے پڑھو. اسی لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. میرے اوپر نظر رکھو، میری سنت پہ عمل کرو. تو یہ بڑا اہم بات ہے، اسے یاد رکھنا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن بھی ضروری ہے اور حدیث اور سنت بھی ضروری ہے، اور ان دونوں کو جو ساتھ لے لے کے چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو حدیث کو چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں عرض کرنے کے بعد اب میں آج کی اس کانفرنس کے تین مرکزی پیغام بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو آپ نے یاد کرنا. میرا پہلا پیغام حضور کی سیرت کا یہ ہے، توجہ فرمائیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام پہلے نمبر پہ علم کا پیغام ہے، جس کو ہم نے ابھی بیان کیا کہ جو امت حضور کی قوم کے وہ لوگ جو علم کو چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے حضور کے راستے کو چھوڑ دیا، کیونکہ سرکار نے علم کا راستہ اپنایا. آپ پہ سب سے پہلے علم کی وحی نازل ہوئی. آج ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر علماء کی کمی ہے، علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کالجز اور یونیورسٹیز میں تو بھیجتے ہیں لیکن علماء کے پاس نہیں بھیجتے، جس کی وجہ سے اتھینٹک علماء معاشرے میں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو آپ شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا، حضرت پیر محمد انور قریشی صاحب کا، حضرت دیگر جو ہمارے بڑے مسلک کے علماء ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں. چند ایسے علماء ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں مدارس کے قیام کے اوپر توجہ دی. اگر یہ ہستیاں موجود نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس علماء کی یہ کثرت اور بہار موجود نہ ہوتی. یہ جو آپ کو علماء نظر آ رہے ہیں یہ سب بھیرا شریف کا فیضان ہے. یہ وہ علماء ہیں جن کو تیار کر کے حضور ضیاء الامت نے معاشرے میں بھیجا تاکہ مسلح آباد رہیں اور قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. تو پیر کرم شاہ صاحب نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں سے پڑھائیں، اور پڑھانے کے بعد اب علماء اور مدارس میں بھیجیں تاکہ وہ علم دین سیکھ کے واپس آئیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دلاور آتا ہوں، دارا پور آتا ہوں، مجھے یہاں علامہ وسیم صاحب کی شکل میں ایک مستند عالم دین نظر آتا ہے. یہ وسیم صاحب یہ اگر یہیں رہتے، بھیرا شریف نہ جاتے، تو آج یہاں پہ علم دین کی وہ بہار موجود نہ ہوتی. یہ اگرچہ سکول میں کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ مسجد پہ بھی توجہ دے رہے ہیں. یہ علامہ افضال صاحب بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے علامہ عبد الباسط صاحب ہیں، اور بہت سے ماشاءاللہ ایسے اسکالرز ہمارے علاقے میں ہیں کہ یہ لوگ گئے 9 سال انہوں نے محنت کی اور پڑھ کے واپس آئے اور اب اپنے علاقے میں بیٹھ کے علم کی شمع روشن کر رہے ہیں. تو میرا پہلا پیغام آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ آپ بھی تہیہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے دیے ہیں، 4 دیے ہیں، آپ ان میں سے ایک بیٹے کو علم دین کے لیے وقف کریں، مدارس میں بھیجیں. انشاءاللہ وہ بیٹا آپ کی زندگی میں بھی آپ کا شملہ اونچا کرے گا اور آپ کی قبر اور حشر کو بھی روشن کرنے کا بندوبست کرے گا. میرا دوسرا پیغام یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ادب کا پیغام موجود. وہ قوم جس میں ادب اٹھ جاتا ہے اسے دین کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی. آج میں اکثر اہل سنت کی محافل میں جاتا ہوں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں، ہماری محافل کا جو ادب تھا آج اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی. لوگ آتے ہیں بڑی بے توجہی سے آ کے محفل میں بیٹھتے ہیں. میں اکثر محافل میں جاتا ہوں، ہمارے اہل سنت والجماعت اب بہت سی چیزوں کا التزام کرنا